اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم الا يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ، اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے، اور وہ اس کے اختیار والے نہیں، اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں۔ معارف و مسائل پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسمانی عذاب آ جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا عذاب عام آنے سے مانے ہے، اور ہجرت کے بعد ان ضعفاء مسلمین کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آتا جو مکہ میں رہ کر اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ مذکورہ آیتوں میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ضعفاء مسلمین کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب ٹل ہی گیا تو ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں، بلکہ ان کا استحقاق عذاب کھلا ہوا ہے، اور علاوہ کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم میں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آ جانا چاہیے، ان دونوں آیتوں میں ان کے 3 جرم شمار کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاری کے قابل ہی نہیں، اور جو مسلمان وہاں عبادت، نماز، طواف وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ اس میں واقع حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، جبکہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کو روک کر واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ دوسرا جرم یہ فرمایا کہ یہ بے وقوف یوں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، جس کو چاہیں اس میں آنے کی اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ ان کا یہ خیال 2 غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا۔ اول یہ کہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھا، حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ متولی کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے سے روک دے، جبکہ مسجد خانہ خدا ہے، اس میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں، بجز ایسی خاص صورتوں کے جن میں مسجد کی بے حرمتی یا دوسرے نمازیوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے اور پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے۔ چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاکی کا خطرہ ہے، اور پاگل سے ناپاکی کا بھی خطرہ ہے، اور نمازیوں کی ایذا کا بھی۔ اس حدیث کی روح سے متولی مسجد کے لیے یہ تو حق ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں، پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے اور باہمی جھگڑے مسجد میں نہ ہونے دے، لیکن بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی مسجد کو حق نہیں۔ قرآن کریم کی آیت متذکرہ میں صرف پہلی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا کہ ان لوگوں کو مسجد حرام کا متولی کیسے مانا جائے، جبکہ اصول یہ ہے کہ اس کے متولی صرف متقی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی مسلمان دیندار پرہیزگار ہونا چاہیے، اور بعض حضرات مفسرین نے ہو کی ضمیر ہے جو اولیاء، ہو کی ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راجع قرار دے کر یہ معنی لکھے ہیں کہ اللہ کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے خلاف عمل کرنے کے باوجود ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں،
اور جو ایسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھیں وہ دھوکے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔